ایک طرف چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان عمران ڈوس کو آزادی چھیننے کے لیے عملی جدوجہد کی ترغیب دیتے نظر آتے ہیں، جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کی قیادت کے ہاتھوں سے سیاسی طاقت مٹھی میں ریت کی طرح سرکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور لگتا ہے کہ جلد پی ٹی آئی کے حامی پارٹی سے لا تعلقی اختیار کرنے والوں اور وعدہ معاف گواہوں کا ایک انبوہ کثیر دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی للکار اور کراچی کی کاروباری شخصیت محمود مولوی کی جانب سے علیحدگی کا اعلان تحریک انصاف کے لیے باغیوں کا فلڈ گیٹ کھولنے کا نقطۂ آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ مذکورہ دونوں شخصیات کی پارٹی سے بغاوت یا علیحدگی کی وجوہات بظاہر الگ الگ ہیں، مگر ان دونوں میں قدر مشترک ان کا کاروباری ہونا ہے، اور پت جھڑ کے موسم میں یہی پرندے سب سے پہلے اڑان بھرتے ہیں۔ اب یہ بات راز نہیں رہی کہ مذکورہ دونوں شخصیات عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے اے ٹی ایم کا درجہ رکھتی ہیں۔ بالخصوص سردار تنویر الیاس نے جہانگیر ترین کی جدائی کے بعد جس طرح سیاسی اور غیر سیاسی فنڈ کے نام پر تحریک انصاف کی قیادت کے لیے خزانے کا منہ کھولا، ان کا دعویٰ ہے کہ فی الوقت ان کے انکشافات آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اس حوالے سے جب وہ اپنا منہ کھولیں گے تو لوگ منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ تاہم تنویر الیاس نے واضح کر دیا کہ عمران خان کس طرح ان سے کروڑوں روپے کا تقاضا کرتے تھے اور انہوں نے عمران خان کی کون کون سی مانگ پوری کی۔ ادھر پی ٹی آئی کراچی کے صدر اور سابق وفاقی وزیر علی زیدی کی ڈھیلی ڈھالی وضاحت یا تردید بھی ان کے حوالے سے زیر گردش اطلاعات کا توڑ کرنے میں ناکام ہے، اور پارٹی کے اندرونی ذرائع کی جانب سے جس طرح سوشل میڈیا پر ان کی اہم حلقوں کے ساتھ سیٹنگ کے حوالے سے منظم اور جارحانہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس سے مستقبل میں پارٹی کے ساتھ ان کے تعلق کا اندازہ لگانا دشوار نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک اکبر ایس بابر، جہانگیر ترین اور اون چودھری جیسے جتنے بھی لوگ تحریک انصاف سے باغی ہوئے ہیں، یہ سب قیادت کے مقرب اور رازدان کا درجہ رکھتے تھے، اور ان میں سے اکثر کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں تھا، بلکہ ان کی شہرت عمران خان کے قریبی دوست کی ہی تھی، یا یوں کہیے کہ انہوں نے اپنا سیاسی کریئر تحریک انصاف سے شروع کیا تھا، جس کی تازہ مثال خود سردار تنویر الیاس بھی ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اگر قیادت کی قربت رکھنے والے اس آسانی اور سہولت کے ساتھ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں تو تخلیق کاروں کے اشارے پر پارٹی میں شامل ہونے اور اعلیٰ ترین حکومتی اور سیاسی عہدوں تک پہنچنے والوں کے لیے الوداع کہنا کیا مشکل ہوگا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ تحریک انصاف کی ہیوی ویٹ سمجھے جانے والے پارٹی رہنماؤں کی اکثریت اسی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے، جس میں شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، فواد چودھری، بابر اعوان، خسرو بختیار اور دیگر شامل ہیں۔ الگ شناخت رکھنے والے شیخ رشید کو بھی اسی لائن میں شمار کیا جا سکتا ہے، جبکہ تحریک انصاف کا اپنا اثاثہ سمجھے جانے والے پرویز خٹک، اسد عمر، شیریں مزاری اور دیگر کئی رہنما ایسے ہیں جو خود قیادت کی نظر میں شک و شبہ سے بالاتر نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان رہنماؤں کی اکثریت بھی اس وقت جیل میں موجود ہے اور قیادت سے ان کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ فواد چودھری چند روز حراست کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر باہر تو آ گئے، مگر 9 مئی کو ہونے والی تقریب کاری کے حوالے سے ان کا مذمتی بیان اور فوج کی توصیف پارٹی قیادت کی طبیعت مغتر کرنے کا سبب بن سکتی ہے، اور اس کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اس معاملے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب فوجی تنظیمات اور قومی ملاک پر حملوں کے بعد تحریک انصاف اپنی شناخت تبدیل کر چکی ہے، سیاست کی پرخار وادی میں اپنی زندگی بتانے والے مذکورہ سیاستدان اپنی ساری پونجی اس جماعت کے لیے کیوں قربان کریں گے جس میں انہیں اپنا سیاسی مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ چنانچہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں نسبتاً بڑے سائز کے تنویر الیاس اور محمود مولوی سامنے آتے ہیں تو کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، بالخصوص وہ لوگ جو اس وقت زمان پاک سمیت پارٹی قیادت کے لیے زمان و مکان کی حدود سے نکل چکے ہیں۔ ان کی جانب سے قیادت کے لیے حیران کن اعلانات سامنے آ سکتے ہیں۔ دوسری طرف فائر برانڈ کی حیثیت رکھنے والے شہریار آفریدی اور فیاض چوہان جیسے لوگ پہلے ہی قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ بعید نہیں کہ ان میں سے بھی بعض اپنی جماعت کے ان جذباتی کارکنوں کی طرح سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کے بعد یہ بتا رہے ہوں کہ وہ قیادت کے بہکاوے میں آ کر اس حد تک آگے چلے گئے تھے اور اب اپنی حرکتوں پر نادم ہیں۔ اگر اس قسم کے اعترافات کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے تو قانون کی زبان میں اس کے لیے وعدہ معاف گواہ کی اصطلاح
इस्तेमाल की जाती है। एक ऐसे वक्त में जब GHQ और कोर कमांडर हाउस जैसी अहम तरीन फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों और इस तकरीबकारी के मंसूबा साजों को कटहरे में लाने के लिए आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का ऐलान कर दिया गया है, कौन अपनी बाकी मांदा जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारने में दिलचस्पी रखता होगा। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अवामी मकबूलियत की लहर पर सवार होकर खुद को सुनामी के हवाले कर दिया है, मगर ये सुनामी वो नहीं जिसमें तहरीक इंसाफ अपने हरीफों को गर्काब करना चाहती थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।